السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم الدرس السادس الاعراب و القابہ پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 96 یعنی 96 کھولیں۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے آپ ایک بات ذہن نشین کر لیں۔ فتحہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو۔ کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو۔ عربی میں فتحہ، ضمہ، کسرہ کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وہ ہے ضمہ کے لیے مرفوع، فتحہ کے لیے منصوب اور کسرہ کے لیے مجرور۔ اور ضمہ، فتحہ، کسرہ کلمے کے آخری حرف پر اگر ہوتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں؟ اعراب۔ اور اگر درمیان میں ہوتے ہیں تو اشکال کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھیے پہلی مثال لکھیے، سافر علی الی لاہور۔ اس میں علی یا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا۔ اب عین پہ آپ دیکھ رہے ہیں زبر ہے، لام پہ آپ دیکھ رہے ہیں زیر ہے۔ تو ہم جو اعراب کہتے ہیں وہ کون سی حرکت کو کہتے ہیں؟ جو آخری حرف کی ہوتی ہے۔ تو یا کیونکہ آخری حرف ہے اور اس پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے، تو علی یہاں پہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ اور دوسری مثال میں دیکھیے علی، یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ دو زبر کی تنوین آ رہی ہے، اور یہ جو الف ہے یہ دو زبر کی تنوین کے بعد لکھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ حالانکہ لام کے نیچے زیر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی علی کو ہم کیا کہیں گے؟ منصوب کہیں گے، کیونکہ اعراب جو ہے وہ کلمے کے آخری حرف کی حرکت سے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگلی مثال میں دیکھیے علی علی، یہ علی آپ کو پتہ ہے حرف جر ہے، اس کے بعد جو آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں جو یا کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس وجہ سے یہ علی کیا ہے؟ مجرور ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہاں اس کے پہلے حرف عین پر زبر بھی ہے، لیکن کیونکہ اعراب ہم کسے کہتے ہیں؟ جو آخری حرف کی حرکت ہوتی ہے، اور باقی حروف کی جو حرکات ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ اشکال۔ اب دیکھیے علی پہ پیش کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ کیا ہے؟ فاعل۔ سافرہ، سفر کیا کس نے؟ علی نے، تو سفر کرنے والا کون ہے؟ علی ہے، ٹھیک ہے۔ صافحت علی، میں نے علی سے مصافحہ کیا، سلام کیا یا مصافحہ کیا، ہاتھ میں لایا۔ تو آپ دیکھیں میں اور مصافحہ یعنی مصافحہ کرنا فعل، اور میں یعنی جو مصافحہ کرنے والی ہوں کیا بن گئی؟ فاعل، اور علی کیا بن گیا؟ مفعول۔ آپ کو پتہ ہے مفعول پہ ہمیشہ کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے، یعنی مفعول منصوب ہوتا ہے۔ اور سلمت علی علی، آپ کو پتہ ہے حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ تو علی پہ یہاں زیر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ کیا ہے؟ حرف جر کے بعد آ رہا۔ اب آپ دیکھیے یہاں التلمیذ مجتہد، شاگرد محنتی ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو التلمیذ مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ قابلت التلمیذ، میں نے طالب علم سے ملاقات کی۔ یہاں تلمیذہ زال پہ جو زبر ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ منصوب ہو گیا۔ اخذت الکتاب من حقیبۃ التلمیذ، اب آپ یہ دیکھیے من حرف جر ہے، اس کے بعد حقیبہ آ رہا ہے، تو حقیبہ کی تا کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ من حرف جر کی وجہ سے۔ اور التلمیذی، یہاں پہ زال کے نیچے جو زیر آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے؟ حقیبۃ التلمیذ کے معنی ہیں شاگرد کا بستہ، بیگ۔ آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے بھی زیر آتی ہے۔ تو یہاں پہ جو اعراب آ رہے ہیں آخری حروف پہ کلمے کے، وہ یہ کلمے کی حالت کے اعتبار سے آ رہے ہیں۔ التلمیذ جب مبتدا بنا تو مرفوع ہو گیا، جب مفعول بنا تو منصوب ہو گیا، جب مضاف الیہ بنا تو مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کلام عرب کے کلمے کے آخری حرف کی اس بدلتی ہوئی حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب 3 قسم کے آپ نے پڑھ لیے، مرفوع، منصوب اور مجرور، ٹھیک ہے نا۔ علم النحو کی اصطلاحی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ یہ ان اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے تینوں کلمات، اسم، فعل، حرف کو ایک دوسرے سے ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ معلوم ہو اور ان کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ آخری حرف کی حالت کیا ہے؟ مرفوع، منصوب، مجرور، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے
ترتیب کس طرح بناتے ہیں، 3 کلمات کو کیسے آپس میں ملا کر جملہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے سب پڑھا ہوا ہے کہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل ہوئے گا، پھر مفعول آئے گا، اسی طرح جملہ اسمیہ ہوگا تو پہلے مبتدا ہوگا پھر خبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ان حرکات کی تبدیلی سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عربی لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہتے ہیں۔ دیکھیے، علم النحو کا سیکھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ عربی زبان میں صرف حرکات کی تبدیلی سے بھی معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو معنی بالکل ہی الٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے آپ مثال اس کی، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر اس آیات میں کوئی شخص رسولہ کو مرفوع پڑھنے کے بجائے مجرور یعنی رسولی ہی پڑھے تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے دستبردار ہو چکا ہے، العیاذ باللہ، یعنی معنی کی اتنی بڑی تبدیلی صرف ایک حرکت کی تبدیلی سے واقع ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اعراب کی بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ القواعد المتعلقۃ بالاعراب۔ نمبر 1، اعراب کلمے کے آخری حرف کی اس بدلتی ہوئی حالت کو کہا جاتا ہے جو جملے میں معنی کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فاعل ہوگا تو پیش آ جائے گا، مفعول ہوگا تو زبر آ جائے گا۔ اسم کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب اور کبھی مجرور، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ نمبر 3، اعراب کی علامات یہ ہیں، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی کے لیے فتحہ اور حالت جری کے لیے کسرہ۔ اب یہاں جو مثال میں علیٌ ہے یہ مرفوع ہے تو یہ حالت کس میں ہوگا؟ رفعی میں، ٹھیک ہے، اور یہاں علیٌ منصوب ہے تو یہ حالت کس میں ہوگا؟ نصبی میں ہوگا، اور یہاں علیٌ کیا ہے؟ مجرور ہے تو یہ کس میں ہوگا؟ حالت جری میں ہوگا۔ علم النحو ان اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلمات یعنی اسم، فعل، حرف کے آخری حرف کی حالت کو پہچانا جائے اور ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ معلوم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تدریبات دیکھیں۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل آیات کریمہ کے خط کشیدہ کلمات میں مرفوع، منصوب اور مجرور اسما کی تعیین کیجیے، نیز ان کے مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے کی وجہ بھی بتائیں۔ پہلی مثال آپ دیکھیے، اللہ لطیف بعبادہ، اس میں لفظ اللہ آپ کو پتہ ہے جملے کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ لطیف کیا ہے؟ خبر ہے، آپ کو پتہ ہے خبر بھی ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیں آپ، خلق الانسان من علق، اب آپ دیکھیے الانسان، انسان کو پیدا کیا کس سے؟ من علق، علق سے پیدا کیا۔ اب دیکھیے آپ، انسان پیدا کرنے والے تو کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ کس کو پیدا کیا؟ انسان کو، تو یہاں انسان کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اور علق کس کے بعد آ رہا ہے؟ حرف جر من کے بعد، تو حرف جر کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ تو اس قاف کے نیچے جو زیر آ رہی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مجرور ہو رہا ہے، حرف جر کے بعد آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے، تدریب حل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔